پاپولر موبلائزیشن فورس یعنی PMF، یہ عوامی فوج جسے عربی میں الحشد الشعبی کہا جاتا ہے، جدید مشرق وسطی کے سب سے پیچیدہ اور اہم سیکیورٹی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ یہ 2014 میں دولت اسلامیہ کے حملے کے بعد اس کا وجود آیا تھا، جو اس کے بعد جو بحران پیدا ہوا تھا، یوں لگا تھا کہ پورا کا پورا عراق جو ہے وہ فتح ہو جائے گا داعش کے ہاتھوں۔ لیکن اس وقت ایک جو طاقت ابھرتی ہے اور جو داعش سے لڑتی ہے وہ عراق کے یہ رضاکار سویلینز تھے، جن پر مشتمل یہ عوامی فوج جس کو الحشد العربی کہا جاتا ہے۔ حشد الشعبی یعنی PMU کو ایران کی مونولیتھک پراکسی کہنا اس کی حقیقت کو غلط سمجھنا ہے۔ حشد الشعبی کو مسلح فورسز کا ایک مخلوط اجتماع سمجھنا بہتر ہے جو 60 سے زائد گروہوں پر مشتمل ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ پاپولر موبلائزیشن فورس یعنی PMF، یہ عوامی فوج جسے عربی میں الحشد الشعبی کہا جاتا ہے، جدید مشرق وسطی کے سب سے پیچیدہ اور اہم سیکیورٹی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ یہ 2014 میں دولت اسلامیہ کے حملے کے بعد اس کا وجود آیا تھا، جو اس کے بعد جو بحران پیدا ہوا تھا، بلکہ عراق کی اپنی اس وقت کی مسلح افواج کولیپس کر گئی تھی۔ موصل میں، جو کہ عراق کا شمالی شہر ہے، سب سے بڑا شمال کے حصے میں جو ان کا شہر ہے موصل، اس پر داعش کے حملہ آوروں نے قبضہ کر لیا تھا اور فوج میلٹ ڈاؤن ہو گئی تھی۔ اپنے ٹینک، فوجی گاڑیاں، توپ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ڈسپیئر ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو بحران پیدا ہوا تھا، یوں لگا تھا کہ پورا کا پورا عراق جو ہے وہ فتح ہو جائے گا داعش کے ہاتھوں۔ لیکن اس وقت ایک جو طاقت ابھرتی ہے اور جو داعش سے لڑتی ہے وہ عراق کے یہ رضاکار سویلینز تھے، جن پر مشتمل یہ عوامی فوج جس کو الحشد العربی کہا جاتا ہے، تو یہ بنائی گئی تھی۔ لیکن یہ کوئی اچانک تخلیق نہیں تھی کہ ایک دم سے کھڑے کھڑے بن گئی، بلکہ پہلے سے موجود کچھ ڈی سینٹرلائز قسم کی شیعہ عرب ملیشیا تحریکیں تھیں، ان کی یہ سمجھے کہ بعد میں ایوالو ہو کے ایک رسمی شکل بن جاتی ہے۔ 2003 میں امریکی قیادت میں جب عراق پر حملے کے بعد سے ترقی کر رہی تھی، تو اس وقت سے ہی کچھ لوگوں نے مزاحمت شروع کر دی تھی۔ تو جب عظیم آیت اللہ یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے داعش یعنی دولت اسلامیہ عراق و شام کے خلاف 2014 میں ایک عوامی تحریک کا فتویٰ جاری کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ عراق کے ہر جوان پر فرض ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرے۔ اس میں کسی فرقے کی بات نہیں کی تھی، سب مسلمانوں کے لیے کہا تھا اور سب عراقیوں کو کہا تھا۔ تو اس نے ایک مذہبی جواز اور ایک ریاستی سطح پر ایک بہت بڑی اخلاقی فتح بھی دی تھی اور حکومت کو ایک کور بھی فراہم کیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں پہلے سے جو مختلف چھوٹی موٹی آرگنائز یا ڈس آرگنائز، سینٹرلائز یا ڈس سینٹرلائزڈ جو ملیشیاں تھیں، جو کہ غیر ریاستی مسلح گروہ سے کی طرح تھیں، وہ عراقی ریاست کا باضابطہ ایک تسلیم شدہ حصہ بن گئی۔ حالانکہ ان پر کمانڈ اور کنٹرول اس وقت بھی ڈھیلا تھا اور آج بھی ڈھیلا ہے۔ تاہم حشد الشعبی یعنی PMU کو ایک متحدہ قومی فورس یا ایران کی مونولیتھک پراکسی کہنا اس کی حقیقت کو غلط سمجھنا ہے۔ حشد الشعبی کو مسلح فورسز کا ایک مخلوط اجتماع سمجھنا بہتر ہے جو 60 سے زائد گروہوں پر مشتمل ہے۔ یعنی حشد الشعبی جو ہے یہ ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ 60 کے قریب مختلف ملیشیا تنظیمیں ہیں جو اس کا حصہ ہیں۔ تو ان کی ایک کانفیڈریشن ہے، ان کے سائزز مختلف ہیں، ان کے نظریات مختلف ہیں، ان کی وفاداریاں مختلف ہیں۔ تو یہ اس داعش کے خلاف یہ سب متحد ہو گئی تھی اور ایک متحدہ فورم کے طور پر یہ آج بھی ایک اسی جھنڈے تلے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک انٹرنل جو عراق کی ڈائیورسٹی تھی، یعنی جو داخلی تنوع تھا، اس کی طاقت اور اس کے اندرونی عدم استحکام کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یعنی یہ عراق کا ایک مضبوطی بھی ہے حشد الشعبی، اور ساتھ ساتھ عراق کے اندر عدم استحکام کا بھی ایک یہ ذریعہ ہے۔ تو سن 2016 میں عراقی حکومت نے قانون بنایا تھا جس کے تحت حشد الشعبی کو سرکاری طور پر عراقی فوج اور پولیس کے ساتھ ملک کے باقاعدہ سیکیورٹی اداروں کا ایک حصہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔
لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک کاغذی کارروائی تھی۔ عراقی حکومت کا ان ملیشیاؤں پر حقیقی اور مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ نہ تو حکومت انہیں مکمل طور پر حکم دے سکتی ہے اور نہ ہی وہ حکومت کے ہر حکم کے پابند ہے۔ یہ معاملہ بہت متنازع بھی ہے کیونکہ عراقی سیاست میں ہر کوئی اس بات پر متفق نہیں کہ ان ملیشیاؤں کو کس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا کیا انہیں سرکاری فورس ماننا چاہیے۔ ماہرین سیاسیات کے نزدیک کسی بھی حقیقی اور مضبوط ریاست کی بنیادی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس وائلنس کے ادارے یعنی فوج اور پولیس استعمال کرنے کا مکمل اختیار اور واحد اختیار ہو۔ کوئی اور گروہ یا فرد اس کے بغیر اجازت کے ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن عراق میں حشد الشیبی کی موجودگی اس اصول کو بری طرح چیلنج کرتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی مسلح قوت ہے جو ریاست کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہے، پھر بھی اسے سرکاری حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ عراقی ریاست کے سب سے بنیادی اختیار پر ایک ضرب بھی ہے۔ یہ مسئلہ عراق کی سیاست میں کوئی نیا نہیں ہے۔ سن 2003 میں امریکی حملے کے بعد عراق کا پورا سیاسی نظام ہی بدل گیا تھا۔ اس کے بعد سے عراق میں مختلف مسلح گروہ، مذہبی جماعتیں اور ملیشیاءیں اپنی اپنی طاقت رکھتی ہیں اور ریاست کا کنٹرول کمزور پڑتا چلا گیا۔ تو زمانے اگر آپ کو یاد ہو کہ فرقہ واریت بڑھ گئی تھی، خودکش حملے بھی بہت ہوتے تھے، تو پھر چھوٹے چھوٹے گروہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں، محلوں میں اپنی اپنی حفاظت کے لیے چوکیدارہ سسٹم قائم کیا جو ذرا بڑھتے بڑھتے اچھی اسلحے کے استعمال تک بھی پہنچ گیا تھا۔ تو حشد الشیبی کا یہ چیلنج دراصل اسی کمزور نظام کا ایک حصہ ہے جو اب عراق کی سیاست کی ایک مستقل حقیقت بن چکا ہے، جسے عراق کی سیاسی ڈی این اے یعنی اس کی بنیادی پہچان کا ایک حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ حشد الشیبی یا پی ایم یو کے کردار کو سمجھنے کے لیے اس کے مونولیتھک لیبل سے آگے بڑھ کر اس کے اندر کے مختلف گروہوں یا گروپس کی پیچیدہ تنظیمی سٹرکچر اور پس منظر کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ان گروہوں کی وفاداریاں ایران کے سپریم لیڈر کی مکمل وفاداری سے لے کر عراق عرب قوم پرستی تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ان میں کچھ لوگ سیکولر قسم کے بھی ہیں۔ یعنی حشد الشیبی میں جو 60 کے قریب جو گروہ ہیں، ان میں اکثریت کی ایک لائلٹی جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی ہے، کچھ بالکل نیشنلسٹ ہیں، عراقی نیشنلسٹ ہیں، اور کچھ سیکولر اور نان مسلمس بھی ہیں۔ تو یورپین یونین ایجنسی فار اسائلم جو ہے وہ ان شیعہ ملیشیاؤں کو 3 بنیادی گروہوں میں تقسیم کرتی، جو انہوں نے اس کی کیٹیگریز بنائی اپنی ریسرچ میں۔ حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم آپ کے ایک ایک گروہ کی آپس میں اور اندرونی طور پہ کیا چپقلش ہے، کیا ان کی اسٹرینگتھ ہے، اس پر ہم بات کریں۔ تو ہم نے یہی رپورٹ رکھ کے ان کی جو 3 بنیادی حصے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حشد الشیبی کے اندر جو گروہ سب سے زیادہ طاقتور اور منظم ہیں وہ ہیں جنہیں ولائی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ولی فقی سے بنا ہے جو ایران کے سپریم لیڈر کا ایک مذہبی اور سیاسی لقب ہے۔ ان گروہوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر یعنی ولی فقی ہی مسلمانوں کا حقیقی رہنما ہے اور انہیں اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ولائی گروہ حشد الشیبی کے تمام گروہوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے پاس سب سے بہترین جدید اور بھاری ہتھیار ہے، ان کی تربیت بہترین ہے، اور وہ نظریاتی طور پر بھی آپس میں سب سے زیادہ متحد ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ان کا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، جبکہ حشد الشیبی کے دوسرے گروہوں میں اکثر باہمی تنازعات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ گروہ خود کو صرف عراقی ہی نہیں سمجھتے بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک بین الاقوامی بڑی تحریک کا ایک حصہ خیال کرتے ہیں جسے ایکسس آف ریزسٹنس یعنی محور مزاحمت کہا جاتا ہے۔ اس محور کی قیادت ایران کرتا ہے اور اس کا مقصد امریکہ، اسرائیل اور مغربی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کرنا ہے۔ اس محور میں ایران کے علاوہ لبنان کی حزب ہے، فلسطین کے حماس ہے اور یمن کے حوثی یعنی انصار بھی شامل ہیں۔ یہ ایکسس آف ریزسٹنس کسی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سٹرکچر کا نام نہیں بلکہ امریکہ اسرائیل استعمار کے خلاف ایک نظریاتی اتحاد ہے جو آپریشن لیول پر بھی ایک دوسرے سے تعاون کر سکتا ہے۔ ان ولائی گروہوں کی وفاداری کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ ولی فقی کی ہدایت کو عراقی حکومت کے احکامات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کبھی عراقی حکومت اور ایران کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو یہ گروہ ایران کے ولی فقی کے ساتھ کھڑیں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے۔
یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر مخالفین کے خلاف لڑیں گے، چاہے عراقی حکومت کچھ بھی کہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراقی حکومت ان پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتی۔ ایران کے ولی فقیہ کو زیادہ اہمیت دینے کی وجہ بنیادی طور پر یہ نظریہ ہے کہ عراقی حکومت امریکی استعمار سے آزاد نہیں ہے بلکہ انہی کے کنٹرول میں ہے، جبکہ ولی فقیہ امریکہ کے خلاف مزاحمت میں ڈٹا ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایڈیولوجیکل فیکٹرز ہیں، استعمار کے خلاف ایک مشترکہ جدوجہد۔ مغربی ریسرچرز کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان گروہوں کو ایران کی طرف سے خصوصی مالی مدد بھی ملتی ہے۔ مغربی ریسرچرز کہتے ہیں کہ ایران کا اسلامی انقلابی گارڈ کور، جو ایرانی فوج کو ایک علیحدہ اور بہت طاقتور اس کی شاخ ہے، انہیں باقاعدہ مالی مدد فراہم کرتا ہے۔ ان ولائی گروہوں کو، ان کے ملیٹنٹس کو جدید جنگی تربیت دیتا ہے اور انہیں ایران سے جدید ہتھیار بھی پہنچاتا ہے، جیسے پریسیشن گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں، راکٹ ہیں، ڈرون ہیں اور اینٹی ٹیک میزائل بھی ہیں، راکٹس بھی ہیں۔ ان تمام وسائل کی وجہ سے یہ گروہ عراق کی سرزمین پر سب سے زیادہ سرگرم اور جنگی لحاظ سے سب سے زیادہ قابل یہ فورسز ہیں۔ جب بھی عراق میں یا اس کے ارد گرد کوئی بڑی فوجی کارروائی ہوتی ہے تو انہی گروہوں کا سب سے زیادہ کردار اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بہادری سے لڑتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ عراق کی فوج تو کولیپس کر گئی تھی جب داعش نے حملے کیے تھے، تو اس وقت یہ لگ رہا تھا پورے عراق پر داعش رن اوور کر دیں گے، فتح کر جائیں گے، لیکن ان کے خلاف جس گروہ نے سب سے زیادہ مزاحمت کی تھی اور شکست دی بعد میں، وہ یہی الشیبی تھے۔ اس کے بعد ان میں سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ کتائب حزب اللہ ہے، جسے 2007 میں ابو مہدی المہندس نے قائم کیا تھا، جو عراقی ایرانی شہری تھے، اور اسے ایران کی عراق میں سب سے بڑی حامی ملیشیا سمجھا جاتا ہے۔ یہ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی ہے، اور یہ امریکی اور اتحادی افواج پر اپنے جدید حملوں کے لیے مشہور ہے، جس میں یہ آرمر توڑنے والے ایکسپلوسیولی فارمڈ پینیٹریٹرز کا وسیع استعمال کرتی ہے، جو ٹینکوں کو بھی پھاڑ دیتی ہے۔ تو احمد محسن فرج الحمید وائی، اس کی قیادت میں اس نے اپنی طاقت مضبوط کی ہے، اور اس کا اسلامی انقلابی گارڈز کی جو قدس فورس ہے اس سے مضبوط تعلق ہے۔ یہ تقریباً مکمل طور پر ولی فقیہ کی وفادار ہے اور اسلامی انقلابی گارڈ کور کی ہدایت پر کام کرتی ہے۔ موجودہ علاقائی تنازع میں کتائب حزب اللہ جنوری 2024 میں اردن میں امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے حملوں کی ذمہ دار تھی، اور اس نے اپنی جنگی طاقت اور کشیدگی بڑھانے کی خواہش کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد شیبی کے گروپس میں اصحاب اہل الحق کا ذکر آتا ہے، جسے 2006 میں مقتدی الصدر کی مہدی آرمی سے علیحدگی کے بعد قیس الخضر علی نے قائم کیا تھا، اور یہ تنظیم ایران کی حمایت یافتہ ایک اور طاقتور گروہ ہے۔ الخضر علی اور اکرم الکعبی، انہوں نے 2006 کی لبنان اسرائیل جنگ میں لبنانی حزب اللہ کے ساتھ مل کر لڑائی بھی لڑی تھی، یعنی ان کے حزب اللہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو اصحاب اہل الحق نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھایا ہے، اور صوبہ بابل کو کنٹرول کرتی ہے یہ تنظیم، اور اپنے سیاسی ونگ کے ذریعے پارلیمانی سیٹیں بھی حاصل کی ہیں، یعنی یہ پارلیمان میں بھی اس کا وجود ہے۔ یہ حشد الشیبی یعنی PMU کے اندر 41ویں اور 42ویں اور 43ویں بریگیڈز کی کمان کرتی ہے۔ اگرچہ اس کے اسلامی انقلابی گارڈ کور سے مضبوط تعلقات ہیں، لیکن اسے بعض اوقات کتائب حزب اللہ سے تھوڑا زیادہ خود مختار سمجھا جاتا ہے، اور اس کی حکومت سے تھوڑی دوری بھی ہے۔ تاہم اس کی قیادت مضبوطی سے ولی فقیہ کے انقلابی نظریے کے دائرے میں ہے، اور حالیہ علاقائی کشیدگی کے دوران الخضر علی احتیاط کے طور پر ایران منتقل ہو گئے ہیں، اور آج کل وہیں قیام ہے ان کا۔ پھر حرکت حزب اللہ النجبہ ہے، یہ اس کی جو قیادت ہے وہ اکرم الکعبی کرتے ہیں، اور یہ علاقائی تنازعات خاص طور پر شام میں گہرے طور پر کافی ملوث ہیں، جہاں اس نے اسد حکومت کی حمایت میں لڑائی بھی لڑی تھی۔ اس کے میڈیا عہدیداروں نے عوامی طور پر کہا ہے کہ حشد الشیبی یعنی PMU عراق کی خود مختاری کا سنگ بنیاد اور دفاع کی دیوار ہے، جبکہ محور مزاحمت میں اپنے کردار کی بھی تصدیق کی ہے، یعنی یہ ایکسس آف ریزسٹنس کا حصہ ہے۔ یہ گروپ امریکی اور اسرائیلی مفادات کے خلاف حملوں میں کافی ایکٹیو رہا ہے۔ کتائب سید شہداء
2013 میں قائم ہونے والا ایک نیا گروہ ہے جو شام کے تنازع کے پس منظر سے ابھرا اور داعش سے لڑنے کے لیے عراق میں منتقل ہوا۔ اس کی قیادت ہاشم فنیان رحیم السراجی کرتے ہیں، جو ابو علال ولائی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور کتائب حزب اللہ کے سابق رکن ہیں۔ یہ حشد الشیبی یعنی PMU کی 14ویں بریگیڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور پارلیمان میں بھی سیاسی موجودگی رکھتا ہے۔ تو تجزیہ کار کتائب سید الہدیٰ کو تقریباً مکمل طور پر ولی فقی کا وفادار قرار دیتے ہیں۔ تنظیم کی قیادت ہادی العامری کرتے ہیں اور یہ قدیم ترین اور سیاسی طور پر سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ کوآرڈینیٹڈ یعنی مربوط گروہوں میں سے ایک ہے، بہت منظم ہے۔ یہ فتح اتحاد کی سربراہی کرتی ہے جو 2018 کے انتخابات میں دوسرا بڑا پارلیمانی بلاک بنا ہے۔ بدر پارٹی اول ماڈل کی نمائندگی کرتی ہے جو عراقی سیاست میں گہری جڑیں جس کی ہیں۔ اگرچہ اس کے ایران سے مضبوط تعلقات ہیں، لیکن یہ عراقی سیاست کے اندر بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور سیاسی نظام میں طاقت اور بجٹ کے حصول کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ بدر تنظیم کی جڑیں ایران عراق جنگ کے دوران صدام حسین کے خلاف ایران کے ساتھ مل کر لڑنے والی ملیشیا کے طور پر اس کے کردار تک جاتی ہیں، یعنی یہ ایران کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی۔ تو الحکیم خاندان کے لوگ بھی اس کی قیادت میں ہیں۔ نجف حوض میاں سے منسلک گروہ چھوٹے گروہ ہیں جو نجف میں مقیم آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے وابستہ ہیں، جو عراق کے شیعوں کے مرجع یعنی بڑے عالم ہیں۔ سیستانی ان کا سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں اور وہ بنیادی طور پر دفاعی فتویٰ کے تحت داعش یعنی دولت اسلامیہ سے لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ 2020 یعنی 2020 کے بعد سے ان میں سے بہت سے گروہ عراقی مسلح افواج میں ضم ہو گئے ہیں۔ اگرچہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں اب بھی شریک ہے، لیکن وہ ایران کے علاقائی ایجنڈے کے لیے کم پرعزم ہے اور امریکہ کو ابدی دشمن نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی وفاداری بنیادی طور پر عراق کے قومی مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جیسا کہ نجف کے علماء نے بیان بھی کیا ہے۔ تو مقتدر صدر کی سرائے اسلام ایک طاقتور قوم پرست شیعہ ملیشیا ہے۔ اگرچہ یہ کچھ ایرانی مدد قبول کرتی ہے، لیکن صدر نے تہران سے ہدایات لینے کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ مقتدر صدر کی یہ جو فوج ہے یا ملیشیا جو ہے، یہ ایران کے تابع بالکل نہیں ہے اور اس کے بجائے عراقی قوم پرستی اور عراق کے اندر شیعہ سیاسی طاقت پر یہ توجہ مرکوز کرتی ہے۔ مہدی آرمی جو سرائے السلام کی پیش رو تھی، 2003 کے بعد شورش میں ایک اہم ابتدائی کردار ادا کرتی نظر آئی تھی۔ صدر کی تحریک امریکی موجودگی کی مخالف ہے، لیکن اس کا ایران کا زیادہ وفادار تنظیموں سے بھی تصادم رہتا ہے، جو عراقی سیاست میں شدید فرقہ وارانہ رقابت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ایک فرقے کے اندر بھی لوگوں کے گروہوں کی آپس میں رقابت ہے۔ تو مقتدر صدر حال ہی میں وسیع تر سیاسی اتحادیوں کا ایک حصہ رہے ہیں جو عراق سے امریکی انخلاء کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حشد الشیبی یعنی PMU میں غیر شیعہ عناصر بھی شامل ہیں جو اسے قومی رنگ دیتے ہیں، یعنی کہ ایک نیشنلسٹ باڈی جہاں پہ شیعہ سنی سب موجود ہیں۔ قبائل جو ملیٹنٹس گروہ جو ہیں جیسے کہ عشائری ایک کہا جاتا ہے ایک وقت، یہ سنی قبائل جنگجوؤں پر مشتمل ہے جو عام طور پر مقامی طور پر سرگرم ہیں اور دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ اور دوبارہ حاصل کیے گئے علاقوں کو محفوظ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم ان کی نوعیت کی درجہ بندی کرنا مشکل ہے کیونکہ کچھ براہ راست عراقی فوج سے احکامات لیتے ہیں، جبکہ دوسرے بڑے شیعہ PMU کے گروہوں سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ سنی قبائل پر مشتمل گروہ ضرور ہیں، لیکن یہ شیعہ جو گروہ ہیں حشد شیبی کے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان میں جو فیکشنز اینٹی امریکہ ہیں وہ ان شیعہ ملیشیا سے ہدایات لیتے ہیں جو ولی فقی کی وفادار ہے، جبکہ دیگر جو امریکہ کو اپنا ابدی دشمن نہیں سمجھتی ہیں وہ عراقی حکومت کے تابع ہیں۔ جب ہم حشد شیبی کا نام لیتے ہیں تو اکثر ذہن میں صرف شیعہ مسلح گروہ آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تنظیم کے اندر کئی غیر شیعہ اور اقلیتی گروہ بھی شامل ہیں۔ میں نے ان قبائل کا ذکر کیا جو کہ سنی قبائل تھے اور حشد شیبی کا حصہ ہیں۔
انہوں نے اپنے ایک آغاز میں ہی ایک وسیع قومی اتحاد کی صورت اختیار کی تاکہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں متحد عراقی طاقتوں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ دولت اسلامیہ ایک انتہائی شدت پسند تنظیم تھی جس نے عراق اور شام میں خود ساختہ اسلامی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی اور بے شمار مظالم ڈھائے تھے انہوں نے۔ اسی لیے شیبی میں آپ کو ایزدی، جو کہ ایک مسلمانوں کے لحاظ سے کافر گروہ ہے، عیسائی ہیں، ترکمان شبک برادریاں ہیں، یہ بھی غیر مسلم ہیں، ان کے مسلح گروہ بھی شامل ہے شیبی میں۔ تو کرد زبان بولنے والا مذہبی اقلیت کا ایک گروہ ہے جو بنیادی طور پر عراق کے شمال میں آباد ہے۔ عیسائی عراق کی قدیم مسیحی برادریاں ہیں، ترکمان ترک نژاد عراقی شہری ہیں، اور شبک ایک الگ مذہبی اور لسانی شناخت رکھنے والی برادری ہے جو شمالی عراق میں رہتی ہے۔ تو ایزدی ایک گروہ ہے جو ایزدی کمیونٹی کی حفاظت کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، خاص طور پر جب دولت اسلامیہ نے سن 2014 میں ایزدی آبادیوں پر وحشیانہ حملے کیے تھے، ان کی عورتوں کو اغوا کر لیا تھا اور ہزاروں ایزدیوں کو قتل یا یرغمال بنایا تھا۔ تو عیسائیوں کی طرف سے بابل بریگیڈ، جو عیسائی جنگجوؤں پر مشتمل ہے اور عیسائی علاقوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ ان کا ہے۔ بابل بریگیڈ کا نام قدیم بابل کی تہذیب سے منسوب ہے جو موجودہ عراق میں واقع تھی۔ اس طرح ترکمان برادری کے اپنے مسلح گروہ ہیں اور شبک برادری کے بھی اپنے ہی گروہ ہیں۔ ان تمام گروہوں کو حشد الشیبی میں شامل کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ صرف شیعہ ملیشیا نہیں بلکہ پوری عراقی قوم کی نمائندہ فورس ہے۔ لیکن ان اقلیتی گروہوں کا حشد الشیبی میں شامل ہونا ہمیشہ ایک واضح اور سیدھی بات نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ ہے۔ بعض گروہ واقعی دولت اسلامیہ کے خطرے سے بچنے اور اپنی برادریوں کے تحفظ کے لیے شامل ہوئے تھے، لیکن بہت سے گروہوں کے لیے حشد الشیبی کا حصہ بننا ایک عملی فیصلہ، بڑا پریکٹیکل پریگمیٹک فیصلہ تھا۔ حشد الشیبی کو عراقی حکومت کی طرف سے باقاعدہ بجٹ ملتا ہے، اس لیے اس کا حصہ بن کر ان گروہوں کو مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی انہیں باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہیں، ہتھیار ملتے ہیں اور دیگر وسائل ملتے ہیں، دیگر سہولتیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ حشد الشیبی کا حصہ ہونے کی وجہ سے انہیں قانونی تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ پھر سرکاری طور پر تسلیم شدہ فورس کا حصہ ہے، ورنہ وہ صرف ایک غیر قانونی ملیشیا سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ گروہ سیاسی مراعات کے لیے بھی شامل ہوتے ہیں تاکہ عراقی سیاست میں اپنی پوزیشن مضبوط کر سکیں۔ اس لیے ان گروہوں کی حشد الشیبی سے وفاداری اور تعلق کی نوعیت ہمیشہ واضح نہیں ہوتی، کچھ واقعی نظریاتی طور پر بھی جڑے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف اپنی سیاسی بقا کے لیے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایک اور بہت دلچسپ اور پیچیدہ مثال سنجار کے علاقے کی ہے۔ سنجار عراق کے شمال مغرب میں واقع ایک ایزدی اکثریتی علاقہ ہے جو ترکی اور شام کی سرحدوں کے قریب واقع ہے۔ یہاں ایک گروہ ہے جسے YBS کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سنجار مزاحمتی یونٹ۔ تو YBS ایک ایزدی مسلح گروہ ہے جو اپنی برادری کے تحفظ کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ گروہ باضابطہ طور پر حشد الشیبی کا رجسٹرڈ حصہ ہے، مطلب یہ کہ اسے سرکاری طور پر حشد الشیبی کی ایک بریگیڈ تسلیم کیا جاتا ہے اور اسے باقاعدہ بجٹ بھی ملتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ YBS کا تعلق حشد الشیبی کے دوسرے گروہوں سے ایسا نہیں ہے، اس کے بجائے YBS کا گہرا تعلق PKK سے ہے، جس کا مکملہ کردستان ورکرز پارٹی ہے۔ تو PKK ترکی، شام، عراق اور عراق میں سرگرم ہے، ایک کرد قوم پرست اور سیاسی تحریک ہے جو کئی دہائیوں سے ترکی کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہی ہے۔ PKK کو ترکی، امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے۔ یہاں حشد الشیبی کا کردار ایک سیاسی کور فراہم کرنے کا ہے، اس لیے یہ جو YBS ہے اس نے حشد الشیبی کو جوائن کیا ہوا ہے۔ سیاسی کور سے مراد کسی گروہ کا قانونی حیثیت اور سرکاری تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بغیر کسی پابندی کے کام کر سکے۔ عراقی حکومت براہ راست PKK سے منسلک کسی کرد گروہ کو سرکاری حیثیت نہیں دے سکتی، کیونکہ اس سے ترکی اور امریکہ دونوں کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے۔ ترکی PKK کو اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیتی ہے اور امریکہ بھی اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ لیکن جب YBS کو حشد الشیبی کا حصہ بنا دیا گیا تو اسے ایک قانونی اور سرکاری کور مل گیا ہے۔ تو کور سے مراد وہی ظاہری روپ ہے جس کے پیچھے اصل حقیقت چھپی ہوتی ہے۔
اب عراقی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ YBS حشد و شیبی کا حصہ ہے، چاہے حقیقت میں اس کا کنٹرول اور ہدایات PKK کی طرف سے ہی آتی ہوں۔ اس طرح حشد و شیبی کی سرکاری حیثیت اس کرد گروہ کو ایک سیاسی تحفظ فراہم کرتی ہے اور اسے عراقی ریاست کے اندر ایک جائز مقام دیتی ہے، حالانکہ اس کا اصل کنٹرول عراقی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ حشد و شیبی کا تنظیمی سٹرکچر کتنا پیچیدہ ہے اور اس میں کتنی لیئرز ہیں، یعنی لیئر سے مراد مختلف تہوں پر مشتمل، جہاں ہر تہہ کی اپنی علیحدہ حقیقت یا شناخت ہے۔ یہ بنتی ہے اس طرح تنظیم۔ تو یہ محض ایک فوجی تنظیم نہیں بلکہ ایک سیاسی، مالی اور قانونی نیٹ ورک بھی ہے، جس میں مختلف گروہ اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر شریک ہیں، شامل ہیں، اور ان کے حقیقی وفاداری اور تعلقات اکثر مخفی اور مبہم ہوتے ہیں۔ یہ ہم شیبی کے گروہوں کی ہم نے بات کی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ امریکہ عراقی ریاست پر ایک بہت اہم اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے مالی دباؤ کا استعمال کرتا ہے، جو براہ راست حشد و شیبی کی سرگرمیوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ دباؤ دراصل ایک ایسا ہتھیار یا طریقہ کار ہے جسے امریکہ استعمال کرتا ہے تاکہ واشنگٹن عراقی حکومت پر اپنی مرضی مسلط کر سکے اور اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کر سکے، جس میں حشد و شیبی کو کنٹرول کرنے کے اہداف بھی شامل ہیں، تاکہ حشد و شیبی میں جو گروہ ایران کے قریب ہے یا ولی فقیہ کو جو مانتے ہیں اپنا رہنما، ان کو کنٹرول کیا جا سکے یا ان کو غیر قانونی قرار دیا جا سکے۔ تو اسٹریٹجک اہداف سے مراد وہ طویل مدتی مقاصد ہیں جو کسی ملک کی خارجہ یا سیکیورٹی پالیسی کا مرکز ہوتے ہیں، جیسے علاقائی اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنا یا دشمن کے گروہوں کو کمزور کرنا۔ تو اس امریکی دباؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں عراقی معیشت کی بنیادی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ عراق کی مجموعی آمدنی کا 90% سے زیادہ حصہ تیل کی برآمدات سے آتا ہے۔ جبکہ عراق تیل بیچتا ہے تو اس کی تمام رقم امریکی ڈالرز میں وصول ہوتی ہے، اور یہ رقم نیو یارک شہر میں واقع فیڈرل ریزرو بینک کے ایک خاص اکاؤنٹ میں جمع کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق کی تمام آمدن، تیل کی آمدن، امریکہ کے ایک بینک میں جمع ہوتی ہے، جہاں امریکہ کو اس آمدن پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ انتظام امریکہ کو ایک زبردست طاقت دیتا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ اگر چاہے تو وہ عراقی حکومت کو اس کی اپنی آمدن سے بھی محروم کر سکتا ہے، یعنی وہ لین دین کو فریز کر سکتا ہے یا تاخیر کا حکم دے سکتا ہے کہ یہ رقم ابھی نہیں ملے گی، آپ کو 1 مہینے بعد ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عراقی حکومت اپنی رقم نکال کر اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے یا سرکاری منصوبے چلانے یا فوج کو فنڈ فراہم کرنے سے بھی قاصر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دباؤ ہے جسے عراقی حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے بغیر پوری عراقی ریاست جو ہے مفلوج ہو جاتی ہے۔ امریکہ اس مالیاتی کنٹرول کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور اس نے اس طریقہ کار کو کئی موقعوں پر عراقی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ نے اس دباؤ کا استعمال کیا تاکہ عراقی حکومت کو کردستان کے علاقوں کو تنخواہیں دینے پر مجبور کیا جا سکے۔ کردستان عراق کا ایک خود مختار علاقہ ہے جس کی اپنی حکومت اور انتظامیہ ہے، لیکن اس کا مالیاتی طور پر مرکزی حکومت پر انحصار بھی ہے۔ پھر عراق میں امریکہ کی ناپسندیدہ حکومت کو ہٹانے کے لیے بھی امریکہ اس فنڈ کی ریلیز میں تاخیر کر چکا ہے 1-2 موقعوں پہ، اور حکومتیں الٹا دی گئی ہیں۔ اسی طرح حکومت نے اس دباؤ کو حشد و شیبی کی عراقی وسائل کے حصول کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، امریکہ نے۔ تو اس امریکی کنٹرول کا ایک نظریاتی یا علمی بنیاد بھی ایک ہے، جسے اکانومسٹ نے 2023 کی ایک ریسرچ میں، جو امریکہ کے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ ریسرچ امریکہ کے نیشنل بیورو آف اکنامک ریسرچ نے شائع کی تھی۔ تو ان اکانومسٹ نے یہ کہا تھا کہ فیڈرل ریزرو بینک کی ایک سہولت جسے فارن اینڈ انٹرنیشنل مانیٹری اتھارٹیز فیما ریپو فیسلٹی کہا جاتا ہے، غیر ملکی سرکاری خزانوں کو ہنگامی ڈالر لیکویڈیٹی حاصل کرنے کا طریقہ کار جو ہے یہ فراہم کرتی ہے۔ یہ سسٹم جو ہے، لیکویڈیٹی سے مراد ہے کیش یا نقد رقم جو ہے وہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس سہولت کا بنیادی مقصد عالمی منڈیوں کو مستحکم کرنا ہے تاکہ کسی فائنینشیل کرائسس کے وقت ملک کو ڈالرز تک، یعنی جو دوسرے ممالک جو ہیں ان کو ڈالر تک رسائی حاصل ہو۔ لیکن حقیقت میں یہ نظام تیل برآمد کرنے والے ممالک جیسے کہ عراق کا اپنا نظام ہے، یہ امریکی مالیاتی نظام پر انحصار کو مزید گہرا کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ یعنی عراق امریکہ کے مالیاتی نظام کے بغیر اپنی معیشت چلا ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اگر ہم ایران کے ساتھ منسلک حشد
شیبی کے گروہوں کے نقطہ نظر سے اس صورتحال کو دیکھیں تو وہ امریکہ کے اس تیل کی آمدنی پر کنٹرول کو عراق پر سامراجی تسلط کا بنیادی طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ شیبی اس امریکی کنٹرول کو کوئی جائز ریگولیٹوری کام نہیں سمجھتی، بلکہ عراقی دولت کی چوری اور عراق کی خود مختاری کی بنیادی خلاف ورزی سمجھتی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ امریکہ ان فنڈز کو غیر مشروط طور پر جاری کرے، یعنی بغیر کسی شرط کے، اور عراق پر اپنا مالیاتی کنٹرول ختم کرے، عراق کو خود مختار ہونے دے۔ تو یہ سوچ اور بیانیہ امریکہ کو ایک استعماری طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے، جو 2003 سے عراق میں مزاحمت کا ایک اہم محرک رہا ہے۔ شیبی میں ایران کے حامی گروہوں کا خیال ہے کہ واشنگٹن عراق کی حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے وسائل کا استعمال کر رہا ہے، یعنی عراق کے تیل کی آمدن کو وہ کنٹرول کر کے عراق کی حکومت کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے عراقی خود مختاری کا مذاق اڑ رہا ہے۔ ان کے نزدیک امریکہ عراق کی دولت کو یرغمال بنا کر رکھتا ہے اور اسے عراقی فیصلوں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو کسی بھی خود مختار ملک کے لیے انتہائی ذلت آمیز صورتحال ہے۔ تو اس تناظر میں عراقی وزیر اعظم کی پوزیشن قدرتی طور پر خطرناک ہے، یہاں تک کہ ایک وزیر اعظم جسے امریکہ انتخاب سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ امریکہ نے اس کو وزیر اعظم بنایا ہے، جیسے کہ محمد شیع السودانی تھے جو 2022 کے آخر میں اقتدار میں آئے، مختلف کمپیٹنگ اور طاقتور قوتوں کے درمیان پھنسے رہے۔ ایک طرف ریاستی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے امریکی مالیاتی منظوری کی ضرورت، جس میں شیبی کی تنخواہیں بھی شامل ہیں، اور دوسری طرف ایران کے حامی گروہوں کی اندرونی سیاسی اور سلامتی کی طاقت جو ہے، سیکیورٹی فورس جو ان کی۔ تو اس امریکی مالیاتی دباؤ اور عراقی سیاست کے درمیان چلنے والے پیچیدہ فیکٹرز کی ایک بہت تازہ اور واضح مثال شیبی کے بارے میں ایک بل یعنی مسودہ قانون کے گرد پیدا ہونے والا تنازع ہے۔ یہ بل دراصل شیبی کو عراقی فوج کے برابر کا درجہ دینے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ عراقی فوج ملک کی باقاعدہ قومی فوج ہے جو وزارت دفاع کے تحت کام کرتی ہے۔ تو اس بل کا مطلب یہ تھا کہ شیبی کو خود مختار فنڈنگ ملے، یعنی اسے اپنا علیحدہ بجٹ ملے گا جس پر حکومت کا براہ راست کنٹرول نہیں ہوگا، اور اسے اپنا علیحدہ کمانڈ سٹرکچر بھی ملے گا، یعنی اس کا اپنی عراق کی فوج سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس کی ہدایات حکومت کی بجائے خود اس کے کمانڈرز دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی عراقی فوج کی طرح ایک باضابطہ اور خود مختار فوجی ادارہ بن جاتی، جس سے ریاست کی طرف سے مکمل اختیار اور وسائل ملتے۔ تو بعض مبصرین کے مطابق شیبی کی اس خود مختاری سے عراق میں مارشل لاء لگنے کے بھی امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس بل کی امریکہ نے شدید مخالفت کی۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ اس طرح کا قانون شیبی کو مزید طاقتور بنا دے گا، خاص طور پر اس کے ایران کے حامی گروہوں کو، اور انہیں عراقی ریاست کے اندر ایک مستقل اور ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کر دے گا، جہاں سے وہ امریکی استعمار کے خلاف اپنے انقلابی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں گے۔ تو جولائی 2025 میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خود وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے فون پر بات کی۔ روبیو نے اس بات پر زور دیا تھا کہ امریکہ اس بل پر شدید تحفظات رکھتا ہے، یعنی امریکہ اس قانون کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے اور اس کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کا کوئی قانون ایرانی اثر و رسوخ کو انسٹیٹیوشنلائزڈ شکل دے دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایران کا عراق میں اثر و رسوخ جو ابھی تک غیر رسمی ہے اور غیر مستحکم تھا، اسے قانون کے بعد، یعنی یہ جو بل جو بننا تھا، ایک باضابطہ اور مستقل حقیقت بن جائے گی، جسے ختم کرنا بعد میں بہت مشکل ہوگا۔ تو روبیو نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون عراق کی خود مختاری کو نقصان پہنچائے گا، یعنی عراق کی اپنے فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کی آزادی کو مجروح کرے گا، کیونکہ ایک طاقتور اور ایران کی ہمدرد فوج اگر عراق کے اندر یا عراقی ریاست کے اندر بیٹھ کر عراقی فیصلوں کو متاثر کرے گی تو عراقی حکومت آزاد نہیں ہوگی۔ یہاں پر وہ یہ نہیں بتاتے مارکو روبیو کہ عراق کی حکومت کو مالی طور پر تو امریکہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو امریکہ کے اس موقف کی برطانیہ کے سفیر نے بھی تائید کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف امریکی موقف نہیں بلکہ مغربی اتحادیوں کا مشترکہ موقف ہے۔ برطانیہ کے سفیر نے کہا کہ شیبی کا جنگی دور کا کردار امن کے وقت جاری نہیں رہنا چاہیے، یعنی جب جنگ سول وار ہو رہی تھی اس وقت تو بہت اچھا کردار تھا، لیکن اب ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ شیبی کو دولت اسلامیہ کے خلاف
جنگ کے لیے عارضی فورس کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اب جب کہ دولت اسلامیہ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے تو اسے ایک مستقل اور خود مختار فوجی ادارے کی حیثیت نہیں دی جانی چاہیے، بلکہ اسے یا تو ڈیزالو کر دینا چاہیے یا باقاعدہ عراقی فوج میں ضم کر دینا چاہیے۔ تو اس شدید سفارتی اور مالی دباؤ کے تحت عراقی حکومت کو مجبوراً یہ بل پارلیمنٹ سے واپس لینا پڑا۔ سفارتی دباؤ سے مراد وہ سیاسی اور سفارتی دباؤ ہے جو امریکہ اور برطانیہ جیسے طاقتور ممالک عراق پر ڈالتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے لیجسلیشن نہ کر سکے، جبکہ مالی دباؤ سے مراد وہ کنٹرول ہے جو امریکہ عراق کی تیل کی آمدن پر رکھتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس فیصلے نے ان اراکین پارلیمنٹ کو بہت حیران کر دیا جو اس بل کی حتمی منظوری کی تیاری کے لیے یعنی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ آج یا کل میں کسی وقت ووٹنگ ہوگی، پتہ چلا حکومت نے یہ بل ہی جو ہے وہ وڈرا کر لیا ہے۔ تو ان اراکین نے سوچا تھا کہ بل منظور ہو جائے گا اور وہ اس پر ووٹنگ کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن اچانک حکومت نے اسے واپس لے لیا، جس سے انہیں اپنے ملک میں امریکی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ یہ ملک عراق امریکہ کے تسلط میں ہے۔ ایک عراقی رکن پارلیمنٹ نے کھل کر کہا کہ اس بل کی واپسی کی اصل وجہ امریکی دباؤ تھا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ عراقی سیاسی جماعتوں نے امریکی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا، حالانکہ ان کی اپنی خواہش اس کے برعکس تھی۔ تو یہ پورا واقعہ بہت واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ عراق کا وزیر اعظم، چاہے اس کا ذاتی رجحان کچھ بھی ہو اور چاہے وہ کسی بھی نظریے کو مانتا ہو، امریکی مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے عراق میں نئے وزیر اعظم کے لیے جو تلاش ہو رہی تھی، جس شخص پر اتفاق رائے ہوا تھا، وہ نوری المالکی تھے، لیکن نوری المالکی کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات دیے کہ ہم اس کو وزیر اعظم قبول نہیں کریں گے، تو لہٰذا اس کو وڈرا کیا خود عراقی پارلیمنٹیرینز نے، اور اس کی جگہ ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنایا گیا جو امریکہ کا پسندیدہ تھا، یعنی جو آج کل وزیر اعظم ہے، علی الزیدی۔ تو اس کی وجہ یہ کہ عراقی ریاست کی بقا اور اس کا پورا نظام چلانے کے لیے فائنینشیل لائف لائن یعنی امریکی بینک میں موجود عراقی تیل کی رقم بہت ضروری ہے۔ اگر وزیر اعظم امریکی مطالبات کو نظر انداز کرتا ہے یا امریکہ کی مرضی کا وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے تو امریکہ عراقی رقم کو روک سکتا ہے، جس کے نتیجے میں عراقی سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل پائیں گی اور سرکاری منصوبے رک جائیں گے، فوج کو بھی سیلریز نہیں مل پائیں گی اور پوری عراقی ریاست مفلوج ہو جائے گی۔ اس لیے وزیر اعظم کے پاس امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، چاہے وہ خود اس فیصلے سے متفق ہو یا نہ ہو۔ اگر ایسا منظر پیش کیا جائے جیسا کہ ابھی دیکھا گیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب نے حشد کے ٹھکانوں پر بڑے حملے کیے اور وزیر اعظم نے کوئی جنگی یا بامانی سفارت کارروائی نہ کی، تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ انہوں نے بیان ضرور داغ دیا ہوا ہے، مذمت کر دی سعودی عرب کی، لیکن لوگ دیکھیں گے کہ ایکچولی عملی طور پہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام ہوتے ہیں وزیر اعظم علی الزیدی، تو یہ عراق کو ایک بہت بڑے بحران کی طرف دھکیلے گا۔ ایران کے ساتھ منسلک سخت گیر شیبی کے گروہ جیسے کہ کتائب حزب اللہ ہے، اصحاب احق ہے، النجبہ اور کتائب سید الشہداء تقریباً یقینی طور پر وزیر اعظم کی بے عملی کو دھوکہ دہی اور اس بات کا ثبوت سمجھیں گے کہ وہ امریکی کٹ پتلی ہے۔ وہ غالباً یک طرفہ حملے دوبارہ شروع کریں گے یا بڑھائیں گے، جو حکومتی کنٹرول سے باہر امریکی اور سعودی مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ تو عراق میں اسلامی مزاحمت پہلے ہی اپنے حملے کرنے کی صلاحیت اور تنظیمی اسٹرکچر کا عملی مظاہرہ کر چکی ہے۔ فتح اتحاد جو شیبی کا سیاسی ونگ ہے، پارلیمان میں سیاسی مخالفت کو تیز کرے گا، ممکنہ طور پر قانون سازی کو روکے گا، حکومت کو مفلوج کرے گا اور اپنی اسٹریٹ پاور کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس بے عملی کو، جس کی وہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید ان کا وزیر اعظم امریکہ اور سعودی عرب کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے، تو وہ اس بے عملی کو عراق کے وقار اور خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیں گے اور گہرے قوم پرستانہ جذبات کا استحصال کریں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے منسلک اعتدال پسند گروہ اور مقتدر صدر کے حامی ان حملوں کو خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیں گے، تاہم وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست فوجی تصادم تک بڑھنے میں زیادہ احتیاط سے کام لیں گے۔ وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے
وزیر اعظم کو مضبوط سفارتی موقف اختیار کرنے کے لیے دباؤ ضرور ڈالیں گے، ممکنہ طور پر کوآرڈینیشن فریم ورک کے ذریعے جو پارلیمان میں سب سے بڑا بلاک ہے۔ وہ حملے کی مذمت پر سخت گروہوں سے متفق ہو سکتے ہیں، لیکن جوابی کارروائی کے طریقے پر اختلاف کریں گے، یعنی جنگ سے گریز کریں گے۔ عراقی عوام کا رد عمل بہت زیادہ باریک ہمیں یا بڑا سینسیٹیو ہو سکتا ہے۔ ایک وسیع قوم پرست جذبہ ہے جو عراقی سرزمین پر غیر ملکی حملوں کی مخالفت کرتا ہے، جو 2003 کے حملے اور اس کے بعد امریکی کارروائیوں کی لیگیسی ہے۔ تاہم ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف بھی وسیع پیمانے پر ناراضگی ہے۔ عراقی آبادی میں ایک اہم حصہ امریکی سعودی حملوں کے خلاف متحد ہو سکتا ہے اور انہیں شیبی کے بارے میں اپنے جذبات سے قطعی نظر قومی خود مختاری پر حملہ سمجھتا ہے۔ دوسرا حصہ خاص طور پر سنی اور اقلیتی کمیونٹیز میں ان حملوں کو ایک ایسی فورس کے خلاف جائز ضرب کے طور پر دیکھا جاتا ہے یا جا سکتا ہے جسے وہ جابر اور توسیع پسند سمجھتے ہیں، یعنی امریکی اور سعودی حملوں کو وہ خیر مقدم کریں گے۔ تو وہ شیبی کی قیادت میں فوجی کشیدگی کی حمایت نہیں کر سکتے جو عراق کو وسیع تر جنگ میں گھسیٹ سکتی ہے۔ عراقی عوام دولت اسلامیہ کی تباہی اور اس کے بعد فرقہ وارانہ تشدد کا تجربہ کرنے کے بعد وسیع پیمانے پر استحکام چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہیں کہ شیبی کا شدید رد عمل تشدد کے ایک نئے دور کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے جو ملک کو تباہ کر سکتا ہے، اور وہ ترجیح دیں گے کہ ریاست سفارتی ذرائع سے بحران کو حل کرے، یعنی امریکہ اور سعودی عرب کے خلاف بیانات ضرور دے لیکن جنگ ہونے سے روکے۔ اس طرح شیبی محض ایک سلامتی کا ادارہ نہیں بلکہ عراق کے مخلوط سیاسی نظام کا بنیادی ستون اور ایران کی علاقائی حکمت عملی کا مرکزی جزو ہے۔ اس کا وجود اور اقتدار محور مزاحمت اور محور سامراج، یعنی ایکسس آف ریزسٹنس اینڈ ایکسس آف امپیریلزم کے درمیان تصادم کے مرکز میں ہے۔ شیبی کا کامیابی کے ساتھ کے خلاف جنگ کے وقت کی ہنگامی فورس سے ایک طاقتور سیاسی ایکٹر میں تبدیل ہو جانا جو ہے، یہ بڑی اس کی کامیابی ہے۔ اس کا سیاسی ونگ فتح اتحاد پارلیمان میں غالب قوت ہے جس نے اسے قانون سازی کو روکنے، حکومتی عہدیداروں کو حاصل کرنے اور ریاستی پالیسی کو تشکیل دینے کا موقع دیا ہے۔ شیبی کا بجٹ جو 2024 میں تقریباً $2.5 ارب تھا، جس سے اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم شیبی کوئی ایبسلیوٹلی ایک حتمی طاقت نہیں ہے، کسی بھی کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اس کے اختیار کو 3 سطحوں پر چیلنج کیا جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ رقابت میں شیبی کے مختلف گروہوں کے درمیان طاقت، وسائل اور اثر و رسوخ پر شدید داخلی تنازعات ہیں جن میں مسلح جھڑپیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ ریاستی سطح پر مقابلے میں شیبی کے کمانڈر جو پارلیمان کے اراکین اور کابینہ کے وزراء کے طور پر کام بھی کرتے ہیں، وزیر اعظم اور دیگر پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ ایک علامتی لیکن کمپیٹنگ تعلق بھی رکھتے ہیں۔ سول سوسائٹی کے چیلنجز میں شیبی کی قانونی حیثیت کو عوامی تحریکوں نے چیلنج کیا ہے، خاص طور پر اکتوبر 2019 کے ان مظاہروں نے جنہوں نے ایک متبادل شیعہ تحریک کی نمائندگی کی جس نے شیبی کے بنیادی بیانی اور ایران کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس اتحاد کو یا اس تعلق کو مسترد کیا تھا۔ تو شیبی محور مزاحمت کا ایک اہم جزو ہے جو حکومتوں اور تحریکوں کا ایک اتحاد ہے جو امریکی تسلط، اسرائیلی جارحیت اور مشرق وسطیٰ میں مغربی مداخلت کے مخالفت میں متحد ہے۔ اس محور میں ایران، لبنان، حزب اللہ، یمن کے حوثی، فلسطینی گروہ جیسے حماس ہے اور مختلف عراقی گروہ وہ شامل ہیں۔ 2003 سے عراقی شیعہ ملیشیاؤں نے عراق سے امریکی افواج کو نکالنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدید ایکسپلوسیولی فارمڈ پینیٹریٹرز اور راکٹوں سے لے کر سیاسی دباؤ تک مختلف حربے استعمال کیے ہیں۔ شیبی کئی دہائیوں پر محیط مزاحمت کا ایک انسٹیٹیوشنل ریاستی حمایت یافتہ ورژن ہے۔ ان کا بیانیہ جو مزاحمت کو استعماری قبضوں کے خلاف ایک جائز جدوجہد کے طور پر پیش کرتا ہے، عراقی آبادی کے ایک اہم حصے کو انسپائر بھی کرتا ہے، اور اس کی گہری تاریخی جڑیں 1920 کی برطانوی استعمار کے خلاف عراقی بغاوت میں ہیں، جب عراق پر برطانیہ نے قبضہ کیا تھا، اور اس وقت کے علماء کی قیادت میں یہ تو نام نیا ہے لیکن اس وقت کے جن لوگوں نے لڑائی لڑی تھی ان کی نظریاتی جڑیں اس وقت کی جدوجہد تک جاتی ہیں۔
تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملوں اور اس کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملوں اور نسل کشی کے بعد سے عراقی شاہوں نے اسرائیل کے خلاف بڑھتے ہوئے جوش و جذبے والی نسل کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی سرزمین اور خطے میں امریکی اثاثوں پر ڈرون اور راکٹ حملے کیے اور اسے محور مزاحمت کے حصے کے طور پر اپنا فرض سمجھا ہے۔ سعودی عرب شیبی اور عراق میں ایران کے اثر و رسوخ کو براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ سعودی عراق کو محور مزاحمت کی ایک اور کڑی سمجھتے ہیں اور سنیوں اور سیکولر شیعوں کی حمایت اور امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ذریعے ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ حالیہ امریکی سعودی مشترکہ حملے شیبی کے خلاف ان کوششوں میں ایک جنگی پیش رفت کی نمائندگی کرتے ہیں جس سے ملیشیا نیٹ ورک کو کمزور کرنے اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے کے لیے براہ راست کارروائی کرنے کی خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ شدید امریکی اور اسرائیلی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے خاص طور پر 2024 اور 2025 کے آخر میں لبنان اور شام میں محور مزاحمت کو ہونے والے اہم سیٹ بیکس کے بعد شیبی نے صبر کی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجک پیشنس کی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اس نے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر بڑے حد تک حملے روک دیے ہیں تاکہ اپنی بقا پر توجہ مرکوز کر سکے۔ شامی حکومت کے زوال اور حزب کے کمزور ہونے نے عراق کو خطرناک پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ شیبی کا بنیادی مقصد اگریسو اٹیکس سے سیلف ڈیفنس کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اس کے رہنما اب توجہ مرکوز کر رہے ہیں اپنے بڑے بجٹ اور سیاسی طاقت کو برقرار رکھنے میں، عراق ریاست کے اندر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں اور خود کو شام سے ابھرتے ہوئے سنی جہادی خطرے کے خلاف واحد ڈھال کے طور پر پیش کرنے میں۔ یہ حکمت عملی ایک کیلکولیٹڈ کوشش ہے تاکہ اس کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے اور عراق کے مستقبل میں اس کے کردار کو مضبوط کیا جا سکے، یہاں تک کہ جب علاقائی ماحول زیادہ مخالف ہو رہا ہو تب بھی ان کی ایک ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور امریکہ کے لیے اس خطے میں فرقہ واریت کے ذریعے کنٹرول بڑھانا ہی اس کی ایک اہم اسٹریٹجی ہے۔ وزیر اعظم کا کام ایک تنگ راستے پر چلنا ہے، اس طاقتور تنظیم کو منظم کرنا، امریکی مالی دباؤ کو متوازن کرنا اور علاقائی تعاون اور طوفان کے درمیانی عراقی جو خود مختاری ہے اس کی ایک جھلک برقرار رکھنا۔ یعنی وزیر اعظم کو معلوم ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے لیکن کم از کم پوسچرنگ کرنا کہ عراق ایک آزاد ملک ہے۔ تو بہرحال شیبی پاپولر موبلائزیشن جو فورسز ہے 2003 کے بعد کے عراق کی سیکیورٹی کا ایک اہم سٹرکچر ہے۔ یہ طاقتور بنے تھے 2014 کے بعد جب یہاں پر داعش نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے خلاف عراق کی اپنی فوج جو تھی وہ بکھر گئی تھی، لیکن شیبی کے نام پہ جو تنظیم وجود میں آئی تھی اس نے کو شکست دی تھی ایران کی مدد سے، اور بعد میں امریکہ نے بھی مدد دی تھی۔ تو یہ ریاست کی کمزوری اور سلامتی کی حکمرانی کا مخلوط ہونے کا ایک براہ راست نتیجہ ہے جو ایک غیر مرکزی شیعہ عرب تحریک کی نمائندگی کرتی ہے شیبی، جو عراقی سیاست کے تانے بانے میں اب شامل ہو چکی بھی ہے، یعنی اسرائیلی ریاست کی مین اسٹریم پالیٹکس میں اب یہ شامل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ باضابطہ طور پر ایک ریاستی ادارہ ہے لیکن شیبی عراقی ریاست کے اندر ایک ریاست کے طور پر یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے طور پر یہ کام کرتی ہے، جس کے اپنے کمانڈ سٹرکچر، فنڈنگ اور خارجہ پالیسی ہے۔ اس کی وفاداریاں بکھری ہوئی ہیں، کوئی گروہ کسی سے وفادار ہے، کوئی گروہ کسی اور سے وفادار ہے، جس میں ایران کے ساتھ منسلک بنیادی حصہ اکثر خود مختار طور پر کام کرتا ہے۔ امریکہ عراق کے تیل کی آمدنی پر اپنے کنٹرول کے ذریعے زبردست دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ دباؤ عراقی وزیر اعظم کو چاہے اس کی اپنی ہمدردیاں کچھ بھی ہوں امریکی مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ تاہم یہی مالیاتی دباؤ سامراجی کنٹرول کے بیانیے کو بھی ننگا کرتا ہے اور شیبی کے حامی اس کنٹرول اور استعماریت سے آزادی کی جنگ کے اپنے جواز کو بہتر طور پر پیش کرتے ہیں۔ شیبی کا مستقبل ہی عراق کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ آیا عراقی ریاست اس طاقتور نیٹ ورک کو کامیابی سے ضم کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، یا ختم کر سکتی ہے؟ اس کے عراقی خود مختاری، علاقائی نظام میں اس کی پوزیشن اور محور مزاحمت اور محور سامراج کے درمیان جاری جدوجہد پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ جب تک امریکہ عراق کی تیل کی آمدن کو کنٹرول کر رہا ہے، شیبی استعمار کے خلاف مزاحمت کا ایک اہم علامت بنی رہے گی، ایک ایسی قومی تحریک جو ایک نئے عظیم کھیل کے اب
مرکز میں کھڑی ہے۔ حشد کے بارے میں ہمارا یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔